دلچسپ بات ہے. یہ اس لیے دلچسپ ہے کہ وہ اپوزیشن جو کہ حکومت کو وقت نہیں دینے کے لیے تیار تھی، اب ذرا سنیے آج جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کیا فرما رہے ہیں پی ڈی ایم کی جدوجہد کے بارے میں یا اپوزیشن کی جدوجہد کے بارے میں. میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ 5 دن میں گرے یا 5 سال میں گرے، ہماری جدوجہد اس تسلسل کے ساتھ ان کے خلاف رہے گی کہ تاریخ اس پر کراس کا نشان لگائے گی. یہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. میں نے اس لیے بھری ہے یہاں پر کہ ہم تو جس طرح سے مولانا کا ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کا جب اکٹھے ہوتے تھے، چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو، یہ جس سپیڈ سے حکومت کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے جب پی ڈی ایم اپنے عروج پر تھی، تو کیا کہتے تھے؟ اب یہ 5 دن کی جدوجہد یا 5 سال لگے، اس وقت کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیے گا. اب تحریک چل پڑی ہے. اب یہاں کے بعد عوام کا سمندر کراچی میں آئے گا، کوئٹہ میں آئے گا، لاہور میں آئے گا، ملتان میں آئے گا، پشاور میں آئے گا. اگر ہمت آپ کے اندر ہوئی انشاءاللہ یہ آنے والا دسمبر نہیں دیکھیں گے. اب یہ حکومت انشاءاللہ تعالی آخری دھکے کے بعد جانے والی ہے. یہ قوم کی مجرم ہے، یہ انشاءاللہ تعالی اس سال کے ختم ہونے سے پہلے گھر واپس جانے والی ہے. یہ جنوری تک کے مہمان ہیں، جنوری ان کا آخری مہینہ ہے، پھر ان سب کو گھر جانا پڑے گا. اور اب معاملہ تاریخ پر آ گیا کہ شاید تاریخ فیصلہ کرے گی. I don't know how to say it, but افنان صاحب بات یہ ہے کہ یہ کون سی جدوجہد ہے. یہاں عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ اگلی دفعہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی، سو ہی از سو شور کہ اگلی دفعہ بھی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی آئے گی. اب آپ لوگ آ گئے ہیں اس پہ کہ یہ جدوجہد ہے جاری رہے گی، 5 دن کیا 5 سال کیا. یہ تو پھر مطلب اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم کے بارے میں جو کہا جاتا ہے یا اپوزیشن اتحاد کے بارے میں یا اپوزیشن کی جدوجہد کے بارے میں، یعنی وہ اب فارغ ہے، کوئی چکر نہیں ہے. عمران خان صاحب کہیں نہیں جا رہے. دیکھیں منیب، جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو یا جو الائنس ہے جب وہ بناتا ہے تو وہ اسی امید سے بناتا ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. لیکن بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتی. اور اس بات کو ایکسیپٹ میں کرتا ہوں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ جو ہماری پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی وہ ہم کیونکہ ظاہر ہے جو ہمارا علاج ہی نہیں رہا اور جو مومنٹم ہم نے بلڈ کیا تھا پیپل پارٹی کے ساتھ، تو ظاہر ہے اس کا نقصان پی ڈی ایم کو یا اپوزیشن کو ہوا اور حکومت کو اس کا فائدہ ہوا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ویری گڈ، آپ میرا یہ ایکنالج خیال ہے کر رہے ہیں، کہ بڑے کم لوگ کرتے ہیں ایکنالج بائی دی وے. ہاں جی، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم اس حکومت کو ڈس لاج کریں، ان کو گھر بھیجیں، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے ظاہر ہے جب تک متحدہ اپوزیشن نہیں ہوگی تب تک یہ کام نہیں ہو سکتا، اور یہ ایک حقیقت ہے. تو اب یہ بات عمران خان صاحب بھی کہنا کہ وہ اگلے 5 سال دیکھ رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ دیکھیں یہ مطلب خواہش تو وہ کہتے ہیں نا سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. تو خواہشات تو آپ کی بہت ساری ہوتی ہیں کہ یہ اگلے 5 سال جس طرح جو کچھ 2018 کے الیکشن میں کیا گیا اسی طرح کا اگر دوبارہ کوئی انتظام ان کے لیے کیا گیا تو شاید پھر بھی میں نہیں دیکھتا کہ یہ پھر شاید کچھ سیٹیں مل جائیں ان کو. لیکن حکومت لانا اتنا آسان کام نہیں ہو سکتا. ہر دفعہ جو ہے وہ اتنے لاکھوں لوگوں کو. ٹھیک، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ویسے آپ کہہ رہے ہیں اگر انلیس ایسا کچھ نہ کیا گیا تو ان کے لیے کچھ سیٹیں مل جائیں گی لیکن ان کے لیے حکومت نہیں بنا سکتے. یہ عفنان صاحب آپ کہہ رہے ہیں. مجھے صرف ذرا پلوشہ خان صاحبہ اس کا مطلب سمجھائیے. یہ جو بلاول صاحب ابھی کہہ رہے ہیں یہ کیا مقصد کیا ہے یہ کہنے کا؟ سنیے بلاول صاحب کیا فرما رہے تھے پی ڈی ایم کے بارے میں. پی ڈی ایم کے بنتے ہوئے ہمارا ایک اگریمنٹ تھا، ہمارا ایک معاہدہ تھا. اس معاہدہ میں ایک ایکشن پلان تھا. اس ایکشن پلان میں احتجاج بھی تھا، لانگ مارچ بھی تھا، عدم اعتماد بھی تھا، اور اگر یہ سب ناکام ہوتے تو ہمارا استعفے بھی تھے. تو اگر ہم نہ لانگ مارچ کریں گے، نہ پارلیمان میں ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے، نہ ہم بزدار صاحب کو تنگ کریں گے، نہ ہم عمران خان صاحب کو تنگ کریں گے، تو آپس میں گپ کرنے کے لیے تو ہم نے پی ڈی ایم نہیں بنایا تھا. مطلب یہ ویسے سوال تو عفنان صاحب سے بھی پوچھنے والا ہے اور پلوشہ خان صاحب پھر اس کا مطلب ہے
کہ جو پی ڈی ایم کے اندر موجودہ لوگ ہیں یہ محض گپے مارتے ہیں, مطلب یہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. پھر بقول زرداری جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ان تمام چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں کیا, نہ لانگ مارچ کی, نہ عدم اعتماد کیا, اور استعفے تو بعد میں آنے تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقیوں نے تو پھر گپے ہی ماری ہیں. تو پھر یہی کہہ رہے ہیں بلاول صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب جب ایک الائنس تھا تو ظاہر ہے اس میں اور بھی دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز تھیں. اس کا علاقائی رنگ تھا, وہ خیبر پختونخوا تک تھا, اس میں آپ کے باقی صوبوں کی نمائندگی تھی. اب اس میں ظاہر ہے دراڑ تو آ گئی ہے, اور جب دراڑ آئی ہے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے تو وہ جیسے عفنان صاحب بھی کہہ رہے تھے مومنٹم کو نقصان پہنچا ہے, اور اس مومنٹم کو نقصان پہنچنا جو ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے, اب میں اس وقت کی پی ڈی ایم کو تو نہیں اس کے بارے میں کہہ سکتی کہ ان کے کیا ابھی عزائم ہیں یا وہ لانگ مارچ, لیکن بظاہر وہ جو لانگ مارچ ایک پلان ہوئی تھی اور اس کے بعد جس طریقے سے ہم نے آگے بڑھنا تھا وہ تو اب رک گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنی الگ الگ مولانا صاحب, نون لیگ اور دیگر جماعتیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, آپ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, اس کو ذرا ویلیویٹ کیے. مولانا صاحب کہتے ہیں نہیں 5 دن لگے یا 5 سال لگے یا تاریخ شاید فیصلہ کرے کہ تاریخ لکیر لگائے کون ٹھیک تھا کون غلط یا حکومت کے خلاف کیا. سو مطلب اٹس گون ڈاؤن دا ڈرین ٹائپ سچویشن ہے کہ ختم, مطلب جو حکومت کے خلاف احتجاج تھا ٹھیک ہے شور آپ مچاتے رہیں گے, بٹ دین اگین یہ پھر ڈیبیٹنگ کلب ہے, گپے مارنے کا پلیٹ فارم ہے پی ڈی ایم, ایز بلاول صاحب ایز سجیسٹڈ کہ پھر وہی شاید اس کے لیے تو نہیں بنایا تھا پی ڈی ایم. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت تک تو پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی نہیں ہے, اور نہ ابھی ہم نے کوئی خواہش ظاہر کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ واپس جائے گی, نہ وہ ماحول جو ہے سازگار اس قسم کا چند لوگ جو ہیں وہ چاہتے, ایسے نظر آتا ہے کہ نہیں ہے کہ دوبارہ سے کوئی ماحول بنے. لہٰذا دیکھیے آج 3 سال اس حکومت کو پورے ہونے کو آئے, کچھ کم یا زیادہ, کچھ اسی 3 سال کے آس پاس حکومت اپنی مدت پوری کر چکی ہے, اور پیچھے رہ گئے 2 سال. 2 سال میں سے آخری سال آپ کا الیکشنیئرنگ ایئر ہوتا ہے, رہا صاحب باقی بچ کے, اور آخری سال میں آپ دیکھیں گے الائنسز بنتے ہیں, لوگ ادھر سے ادھر جاتے ہیں اور اپنی جو ہے فیصلے کرتے ہیں. لہٰذا یہ 1 سال بچا پیچھے, اور اس 1 سال میں جو اس وقت تک دعوے ہو رہے ہیں, جو ابھی میں دیکھ رہی تھی تھوڑی دیر پہلے زیارت ریزیڈنسی کے سامنے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اگلے 5 سال بھی پورے کروں گا, کہ اگلے 5 سال میں آپ کروائیں گے انہیں اگلے 5 سال. لہٰذا پی ڈی ایم رہے, میں نے یہ ابھی کل بھی ایک شو پہ یہ سوال کیا تھا کہ پی ڈی ایم تو ٹوٹ گئی, جہاں تک میں آپ سے اس بات کا اقرار کروں, لیکن پی ڈی ایم ٹوٹنے کے جو بات تھا وہ حکومت کو کیا فائدہ ہوا. حکومت تو اسی طرح جیسے گئے تھے سب کی دکانیں بند ہو جائیں گی, تو اگر سب کی دکانیں بند ہو بھی گئیں تو حکومت کے ٹھیلے پہ تو جھوٹ کے علاوہ کچھ 4% کی گروتھ, اور وہ 4% کی گروتھ ہر طرف آلموسٹ گلے گلزار, میں پورا نہیں کہہ رہا, ہر طرف ٹھیک معاملات, فورن پالیسی میں کامیاب, ہر چیز کامیاب. پلوچا خان صاحبہ آپ لوگ کوئی نیا چشمہ لگا کے دیکھیں, عباسی صاحب کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. چلیں جی, میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ بہت جنت نظیر بن چکا ہے ملک, اور سب کو منو سلوا اوپر سے اتر ہے. میں تو آپ کو یہ کہوں کہ اوپر سے ڈالروں کی بارش بھی ہو جائے. میں تو اس دن کا دعا کرتی ہوں کہ 50 لاکھ جو گھر تھے اور 1 کروڑ نوکریاں تھیں, کہ پتہ نہیں 50 لاکھ نوکریاں تھیں اور 1 کروڑ گھر تھے, مجھے بھول گیا ہے, وہ دن بھی آئے کہ اس میں سے ہمیں بتا دیں کہ کتنے بنے اور کتنی نوکریاں ملی. فی الحال تو جو نوکریاں لگی وہ رنگ روڈ کے آس پاس والوں کی لگ گئی, اور کھانچے لگے تو انہی کے لگ گئے. آپ لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے, آپ عباسی صاحب کا دل جلاتے رہیں گے, اسی لیے میں آپ کی بات اب ہم تو چلے صاحب, ہم تو خوش نہیں ہوں گے, ہمارا تو کام ہے کہ ہم خوش نہ ہوں, لیکن عوام خوش ہو جائیں, یہ بہت بڑی بات ہے. آپ لوگ جلتے ہیں, ہماری خوشی کی تو پرواہ کسی کو نہیں ہے, نہ ہونی چاہیے.